تو ایک مسلمان یہ سن کر چپ ہو جائے، برداشت کر لے، اپنی زبان پر تالا لگا لے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو اور اس کے زبان سے ایک الفاظ تک نہیں نکلے، تو میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ میں اتنا صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں بیٹھا ہوا انسان ہمارے نبی پر انگلی اٹھاتا ہے تو ہمیں یہ درد ہونی چاہیے، ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، ہمیں بے چینی ہونی چاہیے کہ نبی کے شان میں ہم گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ہم جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے لیے مقصد ہے، ہم ایسے نہیں چلے آئے دنیا میں کھاؤ پیو مر جاؤ چلے آؤ دنیا سے، ایسے نہیں، ہمارے لیے تو مقصد ہے، اللہ نے ہم سب کے لیے مقصد بنا کر بھیجا ہے۔ ہم جو زندہ ہیں تو نبی کے نام کی ہی وجہ سے ہی زندہ ہے، نبی کے بدولت ہمیں زندگی ملی، نبی کے بدولت یہ دنیا بنی ہے، نبی کے بدولت یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، نبی کے بدولت یہ آسمان سورج چاند ستارے سیارے سب کچھ ہیں، نبی ہی کے وجہ سے ہیں، نبی نہیں تو کچھ نہیں، یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے اور ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اگر نبی کے شان میں کوئی بھی لچا تچا انسان اگر نبی کے شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے اور ہم خاموش ہو جاتے، یہ ہماری غلطی ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، سڑکوں پہ نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں آواز لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں مقدمات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بھی انسان چاہے وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہو، کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، کالا ہو گورا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن نبی کے شان میں اگر وہ کچھ بولے گا تو پھر برداشت نہیں ہوگا، یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں گالی دو، ہمارے ماں باپ کو گالی دو، بھائی بہن کو گالی دو، رشتہ دار دوست احباب خاندان سب کو گالی دو، برداشت ہو جائے گا، لیکن نبی کے شان میں گستاخی کرو گے یہ میں برداشت نہیں کرنے والا ہوں۔